آر نہ تھی، وہ ایسا شخص تھا. چل پڑا تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو. اس کا سر مڑا ہوا تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں دسی ہوئی تھیں اور تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا. یہ تھا اس کا لباس اور وضاقتہ. اور وضاقتہ بتا کر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو. یخرج من ذیلہ قوم فی آخر الزمان یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم ان احد منکم یحقر صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم. فرمایا اتنے نمازیں پڑھتے ہوں گے، اس کی نسل سے قوم آئے گی، آخری زمانے میں اس کی نسل سے قوم آئے گی. اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں، تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم دیکھو گے، کسی اور کو نہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں. اتنے روزے رکھیں گے کہ اپنے روزے ان کو کم نظر آئیں گے ان کے مقابلے میں. اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے. کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور سارا بیان کر کے عمل میں کثیر ہوں گے، عمل میں سب سے آگے ہوں گے. مگر فرمایا کیا؟ فرمایا عمل میں سب سے آگے ہوں گے لیکن یمرق من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا نمازیں پڑھنے سے ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ملتی. محض روزے رکھنے سے، محض نماز پڑھنے سے، محض تبلیغ کرنے سے، محض وضاقتوں سے ایمان کی حفاظت نہیں. ایمان عمل کا نام نہیں، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے. عشق مصطفیٰ ہے اور ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان کی حقیقت ہے. اگر دل عشق اور ادب مصطفیٰ سے خالی ہیں، سارے اعمال دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے. صحابہ کرام کے پاس یہی راز تھا، یہی راز تھا. عاشق تو وہ تھے ہی. ایک آدھ حدیث ختم کرنے کے لیے قریب جا رہا ہوں، نہیں سنا دوں. عاشق تو وہ تھے ہی. ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ برا بن عازب سے کسی نے پوچھا، صحابی سے، بتاؤ حضور علیہ السلام نے قربانی کے لیے کن جانوروں کو منع فرمایا اور کن جانوروں کی اجازت ہے؟ وہ 4 جانوروں کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ آقا علیہ السلام نے اس طرح انگلیاں کر کے 4 جانور گنوائے. بس اتنی بات کی تھی، آقا نے بھی انگلیاں 4 کر کے 4 جانور گنوائے تھے. صحابی سوال کے جواب میں وہی بات بتانے لگا کہ اس طرح 4 جانور حضور نے گنوائے. اتنی بات کی تھی. بولو اتنی بات کرنے میں کوئی گستاخی ہوئی؟ ہوتی ہے گستاخی کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح 4 جانور گنوائے؟ کوئی بھی ادبی ہے؟ نہیں. ہماری نگاہ میں بھی ادبی نہیں، مگر صحابہ کرام عشق اور ادب کے اس مقام پر تھے کہ یہاں بھی ایک بے ادبی کا شائبہ تھا. اتنی بات کہہ کر انہیں خیال آیا کہ یہ اشارہ 4 انگلیوں کا کہیں یہ حضور کی انگلی کی برابری نہ بن جائے، برابری نہ بن جائے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ ادب کا عالم. حضرت عباس حضور کے چچا، کسی نے ان سے پوچھا، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، حضرت عثمان نے کسی سے پوچھا، متعدد حدیث پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، انہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. ہائے 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 ہائے، بڑے وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. وانا اقدم علیہ فی المیلاد، میری پیدائش پہلے ہے. ارے بڑے تو وہی ہیں. ارے صحابہ کرام لغت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے تھے اور ہر وقت ایک اونٹ آیا، حضور کو سجدہ کیا، حدیث پاک میں سجدہ کیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا جانور سجدے کرے اور ہم انسان ہو کر سجدے نہ کریں.
इजाजत दें कि सजदे करें। ये सवाल दलालत करता है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। सवाल दलालत करता है कि सहाबा कराम के दिल में मोहब्बत और इश्क का आलम ये था कि दिल हर वक्त सजदा करने को मचलते रहते थे, सजदा करने को मचलते रहते थे, मगर इजाजत न थी। हुजूर ने फरमाया नहीं, इजाजत नहीं है। यह आलम था अदब का। आका अलैहिस्सलाम के साथ उनका इश्क और उनका अदब, ये उनका ईमान था। अब्दुल्ला इब्न उमर से किसी ने पूछा कि ये जो तुम कसर पढ़ते हो सफर में, ये 4 की 2 रकतें पढ़ना, कसर की तफसील कहां आई है? ये तो कुरान में है नहीं। कब करें और कितनी करें, कैसे करते हो? अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि क्या सवाल कर दिया? उन्होंने फरमाया इन्नल्लाह बासा इलैना मुहम्मदन वला नअलमु शैयन नफअलु कमा रअयनाहु यफअल। उसने कहा हमारा अकीदा सुन लो, हमारा मसलक सुन लो, हमारा मसलक सुन लो। फरमाया अल्लाह ने हमारे अंदर अपना सोना मोहम्मद भेज दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद ला नअलमु शैयन, हदीस के लफ्ज़, फरमाया बस हम हुजूर को जानते हैं और कुछ नहीं जानते, और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, न हमारा कोई इल्म न मारिफत, हुजूर को जानते, बस हुजूर को देखते थे, जैसे वही करते वही हमारा दीन है। बस ये नुक्ता आपको समझाना था कि हकीकत ईमान, अमल इजाफे का बायस बनते हैं, ईमान में अमल तकवीयत का बायस बनते हैं, ईमान के दर्जे की बुलंदी का बायस बनते हैं। अमल कम हो जाए तो नुकसान का बायस बनते हैं, मगर ईमान की हकीकत किसी और शय में नहीं। ईमान की हकीकत ना इल्म में है ना अमल में है, ईमान की हकीकत मुस्तफा से इश्क में है। सो हुजूर से ताल्लुक इल्मी ये भी हकीकत ईमान नहीं, और ताल्लुक अमली ये भी हकीकत ईमान नहीं। हकीकत ईमान मुस्तफा से ताल्लुक कल्बी है, ताल्लुक हुब्बी है, ताल्लुक इश्की है। जो लोग इसमें बढ़ गए उनका ईमान महफूज हो गया। मुबारक हो आपको कि हुजूर दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इस तरह औलिया और उशाक और आरिफीन कामिलीन के कदमों के सदके आपको वो अकीदा मिला जिसमें हुजूर के इश्क और मोहब्बत और अदब की हिफाजत हो रही है। अल्लाह इन कदमों से आपको वाबस्ता रखे और हुजूर के इश्क और अदब का ईमान उम्र भर सलामत रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।